اب آپ دیکھیے نا، یہ بیماری جو دل میں ہوتی ہے، سب سے پہلے ہم کفر نفاق کو لیتے ہیں. فی قلوبہم مرض، قرآن کہتا ہے ان کے دل میں مرض. یہ کفر کا مرض، شرک کا مرض. پتہ چلا یہ روحانی بیماری ہے، یہ روحانی بیماری. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے قرآن کہتا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ. ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھا ہو جاتا ہے. اب دل کے اندھے ہونے سے کیا مراد ہے؟ تو یہاں ایک حدیث شریف آپ سماعت فرما لیں. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے. توبہ کر لیتا ہے، وہ نقطہ ہٹ جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ کثرت گناہ کے اندر گرفتار ہو گیا تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور پھر جب دل سیاہ ہو گیا تو پھر اس کی پوزیشن یہ ہوتی کہ حق قبول کرنے ختم ہو جاتی ہے، اور پھر اسے گناہوں میں لذت ملتی ہے، نیکیوں میں لذت نہیں ملتی. تو دل اندھا ہو جاتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک اور مقام پر قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا کلا بل رأن علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. بلکہ جو کرتوت وہ کیا کرتے تھے ان کا میل ان کے قلوب پر جم گیا، دل پر. کیا کرتے تھے؟ کفر و نفاق، غیبت و چغلی، حرص و تکبر. ان ساری چیزوں نے ان کے قلب کو جو ہے نا زنگ آلود کر دیا، ان کے قلب پر میل چڑھا دیا. تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو ہے روحانی بیماری جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اگر اللہ نہ کرے، صدبار نہ کرے، غیبت و چغلی اور تکبر و حرص وغیرہ کے اندر گرفتار ہوتے ہیں تو یہ قلب پر میل چڑھ جاتا ہے، اور اس میل کی وجہ سے حق قبول کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر کمزور پڑ جاتی ہے، اور پھر گناہوں میں دلچسپی بڑھ جاتی ہے، نیکیوں میں دلچسپی ہماری کم سے کم تر ہوتی چلی جاتی ہے. اب مجھے یہ سوال پوچھنے کی ہمت بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن اتنا میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اپنا احتساب ہم نے خود نے کرنا ہے کہ ہمیں نیکیوں میں دلچسپی آتی ہے اور شوق ہوتا ہے نیکیوں کا، یا گناہوں کا شوق ہوتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی لیے آپ دیکھیے جسم اور دل کے حوالے سے کتنا واضح فرمایا، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. آگاہ ہو جاؤ، تمہارے جسم میں گوشت کا ایک لتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو گیا تو پورا جسم درست، اور اگر وہ بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ جائے گا. آگاہ ہو جاؤ، وہ دل ہے، روح کا مسکن، روح کا مسکن وہ دل ہے. پہلے آنکھ بیمار نہیں ہوتی، سمجھیے گا یہ حدیث شریف سے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں. پہلے آنکھ گناہ کی طرف مائل نہیں ہوتی، پہلے کان گناہ کی طرف مائل نہیں ہوتے، پہلے زبان گناہ کی طرف مائل نہیں ہوتی، پہلے دل بگڑتا ہے اور پھر اس کے بعد پورا جسم بگڑتا ہے، پھر پورا جسم بگڑتا ہے، اور پہلے دل سنورتا ہے پھر پورا جسم سنورتا ہے. اور دل اگر بگڑا تو پورا جسم بگڑ جائے گا، اور دل اگر سنور گیا تو پورا جسم سنور جائے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے جسم کو سنوارنے سے پہلے روح کو سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور روح کی فکر مقدم رکھنی چاہیے، اس لیے کہ وہ اگر سنور گئی تو انشاءاللہ العظیم، قلب اگر سنور گیا تو پورا وجود انشاءاللہ العظیم سنور جائے گا. اب آپ دیکھیے ایک علامت قرآن نے اور بتائی جن کی روح بیمار ہوتی ہے.
ان کی ایک علامت قرآن نے بتائی، فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ ہلاکت ہے ان سخت دلوں کے لیے جو ذکر الہی سے متاثر نہیں ہوتے، قرآن سن کر متاثر نہیں ہوتے، اللہ کا ذکر سن کر متاثر نہیں ہوتے۔ پتہ چلا کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اللہ کا ذکر سن کر کے پس مردہ ہو جائیں گے کہ یار یہ کب ختم کریں اور ٹینشن ختم ہو۔ انہیں اکتاہٹ ہو رہی ہوگی اللہ کے ذکر سے، ان کا دل گھبرا رہا ہوگا اللہ کے ذکر سے، ان کی طبیعت بے چین ہو رہی ہوگی اللہ کے ذکر سے۔ تو اگر کسی کا دل ایسا ہو جائے تو قرآن نے اس کے لیے فرمایا ویل ہے ایسے لوگوں کے لیے جن کا دل اللہ کے ذکر سے متاثر نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے ذکر سے کن کا دل متاثر ہوتا ہے؟ تو قرآن نے کہا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ قرآن کہتا ہے مومن وہی ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کا دل کانپنے لگتا ہے، ان کا دل کانپنے لگتا ہے۔ تو بیماری کی تشخیص ہو گئی، نشانی بتا دی گئی۔ ہم کیا ہے کہ اگر بخار ہے تو ہم چیک کرانے جاتے ہیں، ٹیسٹ کرانے جاتے ہیں کہ ذرا معلوم تو کریں یہ بخار ہے کس چیز کا، ٹائیفائڈ کا ہے، ملیریا کا ہے، فلو ہے، کیا ہے، چیک کرانے جاتے ہیں، ٹیسٹ کرانے کے لیے جاتے ہیں۔ یہاں قرآن نے خود بتا دیا، میں تم کو ایک ٹیسٹ بتا دیتا ہوں، اگر یہ کیفیت کسی میں دیکھو تو سمجھ لینا کہ اس کے لیے خرابی ہے۔ یعنی اللہ کا ذکر اس کے سامنے کیا جائے تو وہ ذکر الہی سننے کے بعد اس کا دل اگر متاثر نہ ہوتا ہو تو سمجھ لو کہ اس کے لیے خرابی ہے اور وہ شخص روحانی مرض کا شکار ہو چکا ہے۔ اذان کی آواز سنیں اور طبیعت نماز کے لیے نہ مچلے تو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم روحانی مریض ہیں، اسے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو اور طبیعت کو سرور محسوس نہ ہو تو سمجھ لینا کہ ہماری روح بیمار ہے۔ اسی طریقے سے اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی محفل میں بیٹھے ہوں اور طبیعت اچٹ ہونے لگ جائے تو سمجھ لو کہ ہماری روح بیمار ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور علامت بتائی گئی اور وہ یہ ہے کہ گناہ میں دلچسپی بڑھ جائے، گناہ میں سکون ملنے لگے، گناہ کے اندر لطف آنے لگے، گناہ کے پیچھے ٹائم خرچ ہونے کے اندر کوئی اکتاہٹ نہ ہو بلکہ گناہ ہی کے اندر دلچسپی بڑھ جائے تو سمجھ لو کہ روح بیمار ہو چکی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب یہ تو مختصراً میں نے روحانی امراض کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کو بتائیں۔ اس کا علاج کیا ہے؟ چونکہ میں تفصیلی گفتگو آج کرنا نہیں چاہتا، مختصراً میں سمجھانا چاہتا ہوں اس کا علاج کیا ہے۔ بڑی پیاری بات قرآن نے کہی، بڑی پیاری بات۔ قرآن کہتا ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اسے راستہ دکھا دیتا ہے۔ تو پہلا علاج یہ ہے کہ تم اس کی طرف بڑھو، اور جب تم بڑھو گے اس کی طرف، روحانی علاج کی طرف بڑھو گے تو پھر وہ تمہیں خود بخود راہ دکھا دے گا۔ اور یہ کون لوگ ہیں جو بڑھنا چاہتے ہیں؟ کون لوگ ہیں؟ اسے قرآن نے مینشن کیا الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو لوگ ایمان لائے اور مطمئن ہوتے ہیں اللہ کے ذکر سے۔ یعنی اب رجوع انہوں نے اللہ کی طرف کر لیا نا
تو رجوع کرتی اب اللہ نے ان کے دل کو بدل دیا. اب ان کے دل کی کیفیت یہ ہو گئی جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کا دل مطمئن ہونے لگتا ہے, ان کے دل کو اطمینان کی دولت نصیب ہو جاتی ہے. اور پھر آگے جو بات ہے یہاں تو فرما دیا گا مومن کی صفت کہ اس کی پوزیشن یہ ہوگی کہ مطلب اللہ کے ذکر سے اس کے دل کو اطمینان ہوتا ہے. لیکن پھر پروردگار نے واضح فرما دیا الا, پھر یہی بات آ رہی الا, آگاہ ہو جاؤ, بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے قلب کو اطمینان ملتا ہے. یہاں ایک واضح بات بتا دی گئی, واضح بات بتا دی گئی. اور وہ واضح بات کیا ہے کہ تم اگر اطمینان کی دولت حاصل کرنا چاہتے ہو تو بنگلوں سے اطمینان نہیں ملتا, گاڑیوں سے اطمینان نہیں ملتا, اس سے تو جسم کو اطمینان ملتا ہے, اس سے جسم کو اطمینان ملتا ہے. نرم گدے سے جسم کو اطمینان ملتا ہے, ایئر کنڈیشن سے جسم کو اطمینان ملتا ہے, عالیشان کوٹھی سے جسم کو اطمینان ملتا ہے. لیکن اگر تم روح کو اطمینان دلانا چاہتے ہو تو وہ صرف اللہ کے ذکر سے اطمینان کے دل, اسے اللہ کے ذکر سے. تو آج انسان کوٹھیوں میں رہنے کے باوجود بھی بے چین ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جسم کی غذا تو وہ دے رہا ہے, روح کی غذا وہ نہیں دے رہا, روح کی غذا نہیں دے رہا. اور روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے. اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی گئی, یذکر اللہ فی کل حین, ہر لمحہ حضور اللہ کا ذکر کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. ہر لمحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت جل جلالہ کا ذکر کرتے تھے. مضارع کا صیغہ یذکر اللہ, ہر لمحہ, کل حین, ہر وقت وہ اللہ کے ذکر کے اندر مصروف رہتے تھے. اسی لیے اتنے مطمئن تھے کہ درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں, تلوار لٹک رہی ہے, دشمن نے قبضہ کر لیا اور کہتا ہے کہ میری تلوار سے کون آپ کو بچائے گا, تو وہ اندر کا اطمینان بول رہا تھا اللہ. ہم خبر پڑھتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں اب کل کیا ہوگا, یہاں دشمن کو سامنے دیکھ کر اطمینان ہے, یہ اللہ کا ذکر ہے, یہ اللہ کے ذکر سے اطمینان ملتا ہے.